حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچن ہے۔ کسی بہن نے پوچھا تھا کہ جو پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یہ اس کے غسل سے پہلے دے سکتے ہیں یا غسل کے بعد ہی دینی چاہیے؟ دیکھیں، سنت تو غسل کے بعد ہے۔ جب بچے کو پیدا ہوتا ہے تو عمومی طور پر بچے کے جسم پر کچھ آلائشیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو پہلے اس کو غسل دیا جائے، پاک و صاف کیا جائے اور پھر اس کے کان میں اذان دی جائے۔ ایک یہ پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں یہ باہر سے ایک میسج آیا تھا کہ میرا بچہ ہے 4 ماہ کا، اس کو ایک ویکسین ٹائم دیا گیا ہے تو وہ ویکسین لگے گی، لیکن ہماری مسجد کے جو امام ہیں، شیخ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ویکسین بچوں کو نہ لگوائی جائے، اس میں کچھ ناجائز خراب قسم کی چیزیں ہیں۔ اب وہ کہتی ہیں، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ویکسین نہ لگوائے گی تو اسکول میں ایڈمیشن ہی نہیں ملے گا۔ تو اب ہم ڈبل مائنڈ ہو گئے ہیں، پریشان ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس قسم کی ویکسین کا اگر کوئی آلٹرنیٹ موجود ہے کہ جس میں تحقیقاً پتہ ہے کہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، یا کم از کم یہ کنفرم ہے کہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، یہ مطلب یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جائز ہے ناجائز ہے تب بھی جائز، اور یہ کنفرم ہے کہ ناجائز چیز نہیں ہے تب بھی اس کا لگانا جائز ہوتا ہے، تو ایسی کوئی چیز ہے تو لگوا لیں۔ اور اگر ایسی نہیں ہے تو پھر اب یہ شبے والی چیز جس کے بارے میں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، یقینی سی بات ہے انہوں نے کسی لیبارٹری میں چیک تو نہیں کروایا ہوگا، انہوں نے بھی سنی سنائی افواہیں جو اکثر ہوتی ہیں وہ اسی کے مطابق بیان کیا ہوگا۔ جیسے ہمارے یہاں پولیو کے قطرے کے بارے میں بہت ساری افواہیں مشہور ہیں کہ بچوں کو نہ پلوائیں، اگر پلوا دیا تو ہو سکتا ہے کہ ان میں مطلب آئندہ آگے چل کر مردانہ صلاحیتیں ہی ختم ہو جائیں۔ اس قسم کی بہت ساری افواہیں ہوتی ہیں جن کا حقیقی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہوتا، ان کے پیچھے کوئی مطلب پختہ آپ پروو نہیں دے پاتے، بس سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ شیخ صاحب جو امام صاحب ہیں، انہوں نے ہو سکتا ہے ایسی بولا ہو، یا تو ان سے پروف مانگیں کنفرم، اور نہیں ہے پروف تو پھر آپ اس کو بالکل اس پہ عمل کر سکتی ہیں، جبکہ آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے اور جبکہ اس کے بغیر بچے کو ایڈمیشن بھی نہیں ملے گا۔ ایسی مجبوری کی حالتوں میں تو اگر اس میں واقعی کوئی ناجائز چیز ہوتی تب بھی اس کے استعمال کی وقتی طور پر اجازت دے دی جاتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اس دوا کا اگر وہ امام صاحب فرض کر لیں کوئی ناجائز چیز کے ملنے کا پروف دے دیں اور آلٹرنیٹ موجود ہو تو وہاں چلی جائیں، اور اگر پروف نہ دے سکیں، آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو اسی کو آپ لگوا لیں، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ جو ہم جانوروں میں باہم تعلق قائم کرواتے ہیں اولاد کے حصول کے لیے، تو کیا اس میں رشتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کبوتر ہیں، ایک ماں ہے اور اس کے بیٹے کا ساتھ جوڑا لگا دیا جائے تو کیا یہ شرعاً صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو رشتوں کی حرمتوں کے مسائل ہیں یہ صرف انسانوں کے لیے ہیں یا جنات کے لیے ہیں، کیونکہ وہ بھی شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں۔ باقی جانوروں میں اس کے کوئی قوانین نہیں ہیں، نہ جو انسانی شریعت ہے یعنی احکام وہ جانوروں پر لاگو ہوتے ہیں، لہٰذا ان میں بالکل بلا تکلف آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ مطلب نر کبوتر ہے، باپ ہے اور بیٹی کے ساتھ رشتہ ہو جائے، یا ماں ہے اور بیٹے کے ساتھ رشتہ ہو جائے، ایسے جانوروں کے اندر ہوتا ہے جسمانی تعلق قائم کروانے کے اعتبار سے، تو اس میں بغیر گھبرائے آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔